اب آپ اندازہ فرما لیں کہ ایک ذہنی اور نفسیاتی تصور یہ ہے کہ قبر بند ہے، اس کو کھڑکی کوئی نہیں، دروازہ کوئی نہیں، اور ایک تصور یہ ہے کہ میں اس جگہ جا رہا ہوں جہاں باغ ہے، رنگ رنگ کے پھول ہیں، بوٹے ہیں، پھل ہیں، اور نہریں بھی بہہ رہی ہیں، سبحان اللہ، وہاں نہریں بھی بہہ رہی ہیں۔ ایک تصور یہ ہے۔ اب ایک تصور وہ ہے جس سے بندہ کانپ جاتا ہے، اور ایک تصور وہ ہے جہاں جانے کا بندے کا دل کرتا ہے۔ تو قبر کو جب آپ نے جنت کا باغ سمجھ لیا تو پھر وہ جو ایک انسان پر بڑی سخت کیفیت طاری ہوتی ہے وہ رخصت ہو جاتی ہے، اور انسان سمجھتا ہے کہ نہیں، میں تو اللہ کی رحمت میں جا رہا ہوں، میں تو اس کے فضل کی طرف سفر کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں نے لمبے چوڑے مکانات نہیں بنائے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اپنی شادی تک مسجد میں سویا کرتے تھے، اور نکاح کے بعد بھی۔ ان لوگوں کی بات بتا رہا ہوں جو دنیا کے نہیں، جنتیوں کے امام ہیں، سبحان اللہ، جنتیوں کے امام ہیں، پر ان کا طریقہ یہ دیکھ لیجئے کہ حضرت مولا علی شیر خدا نے اپنے نکاح تک آپ کا کوئی مکان نہیں تھا، بلکہ شادی کے بعد بھی حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مکان عاریۃً، جس کو آپ اپنے لب و لہجے میں سمجھ لیتے ہیں کہ کوئی کرائے کا مکان ہو یا عارضی طور پر لیا گیا ہو، تو وہ مکان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لے کے دیا تاکہ سیدہ فاطمہ وہاں قیام کریں۔ تو وہاں سیدہ پاک کا قیام رہا، لیکن ذاتی طور پر کوئی مکان حضرت مولا علی شیر خدا کا موجود کیوں نہیں تھا؟ وہ اس لیے نہیں تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ تو عارضی دن ہے تھوڑے سے، اللہ تعالیٰ نے جنت میں بڑے بڑے محلات ہمارے لیے بنائے ہوئے ہیں اور بڑی بڑی نعمتیں۔ دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنت کا ذکر فرمایا تو حضور نے فرمایا کہ میرے رب نے نا تمہارے لیے اتنی بڑی نعمتیں جنت میں تیار کی ہیں، اتنی بڑی نعمتیں۔ میرا خیال ہے موبائل کو دیکھنے کی بجائے مجھے دیکھیں، آپ بند کر دیں اس کو، اتنا فرض سمجھ لیا آپ نے، موبائل کو جیب میں رکھیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اور صحیح ہو کے بیٹھیں، اطمینان سے بیٹھیں، اللہ تعالیٰ برکت دے۔ جس نے موبائل بنایا تھا اس نے یہ اوپر لکھا تھا کہ اس کو ہاتھ میں پکڑ کے رکھنا، یہ تو فون آئے تو فون سننے کے لیے، اور بن رہی ہے ویڈیو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو میرا خیال ہے دے ہی دے گا، اس بندے سے واقفیت کر لے آپ۔ تو باقی دوست میری بات سنیں، میں نے تو ابھی چلے جانا ہے، تو اگر آپ دائیں بائیں دیکھیں گے تو مسئلہ تو خراب ہو جائے گا۔ کوئی ناراض بھی لگتے ہیں تھوڑے تھوڑے آپ لوگ، ہنستے ہنستے نہیں، بالکل بھی گھور ہی رہے ہیں سارے، مہربانی کریں تھوڑا سا۔ قاری صاحب پرانے پیار والے میں اس لیے زیادہ ہنس رہے ہیں، تو آپ ذرا توجہ کریں میری بات پر، میں نے دو ایک باتیں آپ سے عرض کر دی ہیں، آپ غور کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار نے فرمایا، جب حضور معراج سے واپس آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر میں نے جنت میں نے ایک بہت بڑا محل دیکھا، اور اس محل کے دروازے پر ایک حور بھی بیٹھی تھی، اور حضور فرماتے میرا دل کیا کہ اندر جا کے دیکھوں، جب قریب گیا تو پتہ چلا کہ یہ تو عمر فاروق کا محل ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اس بندے کے لیے جنت میں محل بن چکا ہے جس نے ساری زندگی کچی زمین پر سو کے گزار دی، جنہوں نے کرتا نہیں نیا بنوایا، بڑا زمانہ اسی کرتے میں گزار دیا، تو اللہ نے جنت میں محل بنا دیا۔ تو حضور فرمانے لگے مجھے بڑا بھلا لگا، بڑا اچھا لگا، بڑا پیارا لگا تیرا گھر، میرا دل کر رہا تھا میں اندر سے جا کے دیکھوں کہ عمر کا محل کتنا شاندار ہے، لیکن پھر میں نے کہا کہ عمر غیور آدمی ہے، کہے گا کہ خود ہی سرکار نے قانون بنایا ہے کہ کسی کی گھر اس کی بغیر اجازت نہیں جانا چاہیے، اور خود ہی چلے گئے، لہذا میں نا اندر نہیں گیا، میں باہر سے ہی آ گیا ہوں، پر تیرا گھر بڑا شاندار تھا۔ حضرت عمر نے سنا تو رو پڑے، تو امیر حرم میں فقیر بے نوا، تو کجا من کجا۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس جو محل اللہ نے دیا ہے یا جو کچھ بھی دیا ہے وہ سارا آپ کے نالین کی برکت سے ہی تو دیا ہے، تو میں آپ پر غیرت کھاتا۔ تو جنت کے اندر اور آخرت کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے آسانیاں بنائی، اور وہاں جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نعمتیں تیار کی، بخاری مسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا تمہارے رب نے تمہارے لیے جنت میں وہ نعمتیں تیار کی ہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی
نہ کسی کان نے سنی، اور حضور فرماتے ہیں تمہارے دل پر کبھی خیال بھی نہیں گزرا ہوگا، وہ نعمتیں اللہ تمہیں عطا کر دے گا۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا تو کبھی سوچیا بھی نہیں ہونا، تو کہتے ہیں کہ تمہارے دل پہ کبھی خیال بھی نہیں گزرا ہوگا، رب وہ شانیں تمہیں عطا کرے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ 24 گھنٹے لوگ اپنی دنیا داری سیدھی کرتے رہتے ہیں، 24 گھنٹے، یعنی وہ والا مکان بناتے رہتے ہیں جو فانی ہے، وہ گھر بناتے رہتے ہیں جس کے کوئی اور بڑی خوبصورت بات کی تھی صوفیاء نے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ یہ دنیا داری اس طرح ہے جس طرح بکریوں کا ریوڑ ہوتا ہے، جس طرح بکریوں کا ریوڑ ہوتا ہے، اس طرف کی بکریوں کو ہانک کے لاؤ تو اس طرف کی بھاگ جاتی ہے، پھر انہیں گھیر کے لاؤ تو اس طرف والی نکل جاتی ہے، تو چرواہا چھیڑو تھک جاتا ہے۔ فرماتے ہیں دنیا داری جو ہے نا یہ بکریوں کے ریوڑ کی طرح ہے، اگر اس طرف والے عزیزوں کو راضی کر لو گے تو اس طرف والے ناراض ہو جائیں گے، ادھر والوں کو ٹھیک کرو گے یاروں کو تو ادھر والے ناراض ہو جائیں گے، تو آپ پورے آ سکتے نہیں، یہ ہو نہیں سکتا کہ سارے لوگ راضی، ممکن نہیں ہے نا جی، آپ ایک انسان ہیں، تو حال کیا ہے؟ تو مسند امام احمد بن حنبل میں میرے نبی پاک علیہ السلام نے حال بھی بتایا ہے۔ حضور نے فرمایا تو ایک رب کو راضی کر لے، اگر اللہ راضی ہو گیا تو لوگوں کے دلوں میں تیری محبت پیدا فرما دے گا، پھر لوگوں کے دلوں کی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، ایمان لانے کے بعد جو لوگ اچھے عمل کرتے ہیں رحمان لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کر دیتا ہے۔ تو اپنے آخرت کے گھر کی طرف توجہ ہونی چاہیے، ذوق ہونا چاہیے، یعنی بندہ کچھ پیسے بچا کے رکھتا ہے، کچھ چیزیں چھپا کے رکھتا ہے کہ چلو مشکل آ گئی تو کام آ جائیں گے، اور پتہ ہوتا ہے کہ میرا بینک بیلنس کتنا ہے، تو میرے مکان کی کتنی قیمت ہے، تو میری گاڑی کتنے کی ہے، تو میں کل مول کتنا سرمایہ رکھتا ہوں۔ اسی طرح ہمیں پتہ ہوتا ہے میری نمازیں کتنی ہیں، میرے صدقات کتنے ہیں، میں اخلاقی طور پر کس طرح کا ہوں، یہ ہمیں پتہ ہوتا ہے۔ کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اپنے ان رویوں کو مضبوط کریں، ان چیزوں کے اندر پختگی لائیں کہ جو ہماری آخرت کو ٹھیک کر دیں، ہمارا اگلا وقت آسان ہو، اس کے لیے تھوڑی جد و جہد کریں۔ اس کے لیے دیکھیں نا یہ ایک چھوٹا سا کام ہے داڑھی رکھنا، یہ مشکل کام نہیں، داڑھی کا وزن بھی کوئی نہیں ہوتا۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کسی بندے کی داڑھی بڑی بڑی ہو جائے تو کوئی بندہ اس نے کہا میں تھک گیا ہوں، داڑھی بہت وزنی ہے۔ اور یہ بھی آپ کمال دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو داڑھی دی نہیں، صرف مرد کو دی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مرد کے چہرے پر داڑھی دیکھنا پسند۔ اچھا لوگ کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں میں نیک نہیں اس لیے نہیں رکھی، تو داڑھی رکھنے سے بندہ کوئی معصوم تو نہیں نہ ہو جاتا، داڑھی والے سے بھی غلطی ہوتی ہے لیکن اس سے داڑھی کا ثواب ضائع نہیں ہوتا۔ اگر کوئی داڑھی والا غلطی کرتا ہے تو غلطی اپنی جگہ ہے اور داڑھی کا اجر اپنی جگہ ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ سنت شریعت سے جان چھڑاتے ہیں، توجہ نہیں کرتے، یعنی گپوں کے لیے کسی کو بٹھا لے، اسے کہیں آ یار گپ شپ کریں، تو شاید وہ 4-5 گھنٹے بھی نہ تھکے، لیکن اسی بندے کے ہاتھ میں تسبیح دے، اسے کہ پہلا کلمہ شریف 500 دفعہ پڑھ، یا نیند آ جاتی ہے یا کام یاد آ جاتا ہے، بندہ نکل جاتا ہے۔ اور میں نے تو اس طرح بھی دیکھا ہے کہ مسجدوں کے حجروں میں میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے، مسجد کے حجرے میں میٹنگ ہو رہی ہے، لیکن نماز کا ٹائم آیا تو بڑے بندے کہنے میں اپنے محلے والی مسجد جا کے پڑھنی ہے۔ بھئی ادھر جو مسجد کے حجرے میں جو میٹنگ ہو رہی ہے تو یہاں پڑھ کے جا۔ تو اپنی آخرت پر توجہ دیں اتنا زیادہ۔ اور دنیا میں جو لوگ آرام ڈھونڈنے بھی نکلیں گے وہ یاد رکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی گوندنے کے لیے کہا تھا نا حضرات ملائکہ کو، تو فرشتوں نے کہا یا اللہ کیا کریں، تو فرمایا مٹی پہ پانی برساؤ۔ تو فرشتوں نے پوچھا یا اللہ سکھ کا کتنا برسانا ہے اور دکھ کا کتنا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس طرح کرو کہ 40% سکھوں کا برسا دو اور 60% دکھوں کا۔ اگر کسی بندے کو کل سکھ بھی زندگی میں مل جائے نا، سارے بھی تو پھر بھی 40% ہوتے ہیں۔ جو پورا خوش ہو نا پورا، اس کو بھی 60% دکھ، اور دکھ کا رنگ بدلتا ہے، دکھ رہتا ہے۔ یعنی چھوٹے بچے کو یہ دکھ ہوتا ہے کہ سویرے پھر سکولے جانا پڑے گا، یہ بھی بہت بڑا دکھ ہے۔ جب اس دور میں ہوتے ہیں تو اس دکھ کا اسی دور میں پتہ چلتا ہے۔ اور اگر قاری صاحب کے پاس پڑھتا ہو
اور قاری صاحب نے پائپ بھی رکھا ہو تو پھر تو وہ بیچارہ ساری رات دعائیں مانگتا ہے کہ یا اللہ سویرے استاد جی کو نرم کر دے میرے حق میں اور مجھ سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ مسئلہ بن جائے. تو پھر جب بڑا ہوتا ہے پھر کاروبار کے دکھ، اولاد نہ ہو تب بھی دکھ ہوتا ہے، اور ہو کے بیمار ہو جائے تو بھی بڑا دکھ ہوتا ہے. بچے کی شادی نہ ہو تب بھی بڑی تکلیف ہے، شادی کے بعد اولاد نہ ہو تب بھی بڑی تکلیف. تو دکھوں کے نام بدلتے ہیں، وہ اصل کے ساتھ ہمیشہ قائم رہتے ہیں. اتنی زیادہ تکلیف نہ اٹھائیں، اتنا زیادہ اپنی آخرت پر فوکس کریں، توجہ کریں کہ میں آخرت کے لیے کچھ اکٹھا کر سکا ہوں، میرے پاس کچھ سرمایہ ہے. ایک حدیث پاک سنیں، بخاری مسلم میں ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک عورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، ایک بی بی، اور اس نے آ کے نہ تو رونا شروع کر دیا، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں مرگی کی مریض ہوں، میں مرگی کی مریض ہوں اور میری حالت یہ ہے کہ مجھے جب مرگی ہوتی ہے تو میں شدید تکلیف میں. آپ کو پتہ ہے یہ جو مرگی کی بیماری ہوتی ہے یہ اعصابی بیماری ہے، یعنی اس میں ذہن بھی قابو آ جاتا ہے مریض کا اور جسم بھی. بندہ بے ہوش ہو کے گر پڑتا ہے اور نارمل زندگی نہیں اس کی ہوتی، بیچارہ نہ خوشی پہ جا سکتا ہے نہ غم پہ، تکلیف بڑی ہوتی. اور عورتیں ویسے ہی کمزور پیدا کی گئی ہیں. تو وہ کہنے لگی حضور مجھے مرگی ہے اور میری حالت یہ ہے کہ میں بڑی تکلیف میں ہوں، نہ کہیں جا سکتی ہوں، نہ آ سکتی ہوں، نہ کوئی سفر کر سکتی ہوں، بڑی اذیت ناک میرا وقت گزرتا ہے، میرے لیے دعا کریں اللہ مجھے شفا دے. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ جو نہیں بول رہے انہیں بھی آ رہی ہے. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تکلیف میں ہوں، میرے لیے دعا کریں. حضور نے کیا فرمایا؟ کبھی کبھی میرے محبوب علیہ السلام کا انداز بڑا انوکھا، بڑا نرالا، بڑا حسین و جمیل اور ہی رنگ اختیار کر جاتا تھا. حضور فرمانے لگے چل ایک بات کر میرے ساتھ. یا رسول اللہ حکم کریں. تو سرکار فرمانے لگے اگر تو کہے تو میں دعا کرتا ہوں اللہ شفا دے دے گا، اور اگر تو کرے صبر، یعنی مرگی کے ساتھ ہی گزارا کرے، اگر تو صبر کرے تو میرا وعدہ ہے رب تجھے جنت عطا کرے گا. بھئی میرے جو گھٹنے میں درد ہو رہی ہو تو کوئی پیر صاحب، کوئی اللہ کا بندہ میرے پاس آ جائے اور مجھے مل جائے موقع، وہ کہیں جی گھٹنے شفا لینی ہے کہ جنت، میرے خیال ہے ایسے یہ آکھنے پیر جی ہے تسی گوڈے دی دعا کرو نا تو جنت بھی اللہ خیر کرے گا، اس کو تو ٹھیک کرے گا. مطلب ہر شخص، وہ حضرت سلطان باہو سے کسی نے کہا تھا روز بڑے مرید کرتے ہو، بڑی دنیا آتی ہے، تو آپ فرمانے لگے رب دا طالب کوئی نہیں ملیا، یہ جو ملے ہے طالب زردہ ہوں. یہ تو جو آتے ہیں یہ تو تویز کرانے آتے ہیں کہ کاروبار چل جائے، رب دا طالب کوئی نہیں ملیا. یہ تو جو ملے ہے طالب زردہ، یہ تو دعائیں کرانے آئے ہیں، رشتہ نہیں ہوتا، کام نہیں چلتا، دکا، یہ تو سارے دنیا دا حال ہے. کوئی آتا جو آ کے کہتا کہ کوئی شے نہیں چاہیے میری رب سے ملاقات کریں، رب دا طالب کوئی نہیں. اور اپنے بارے میں کہتے ہیں اساں تے کیتی ہے جان حوالے رب دے، ایسا عشق کمایا ہے اسی تے مرن تو پہلوں مر گئے باہو تاں مطلب نو پایا ہے، مرن تو پہلا مر گئے باہو تاں مطلب نو پایا. تو وہ خاتون عرض کرتی ہے یا رسول اللہ دعا کر دیں. حضور فرمانے لگے کہ اگر تو کہتی ہے تو دعا کرتا ہوں، رب تجھے ابھی شفا دے گا، اور اگر تو کرے صبر تو پھر میرا وعدہ ہے رب تجھے بغیر حساب کتاب جنت دے گا. تو صحابہ کہتے ہیں اس نے ایک منٹ نہیں لگایا سوچنے میں، ذہن بن گیا تھا نا کہ اصل چیز آخرت ہے. ایک منٹ نہیں لگایا، فوراً عرض کہتی سونیا تھوڑی سی تو زندگی ہے، میں مرگی کے ساتھ ہی گزارا کر لوں گی، اب وعدہ کرے رب مجھے جنت عطا کرے. یہ سوچ تھی، یہ فہم تھا. ایک خاص وقت پر جا کر انسان کا یہ مزاج بنتا ہے، اور یہ مزاج بن جائے تو بندہ بچ جاتا ہے. اللہ کے رسول نے دعا کر دی، فرمایا جا تیرا میرا وعدہ ہو گیا، رب تجھے جنت عطا کرے گا. کہنے لگے یا رسول اللہ جب مرگی ہوتی ہے تو میرے وجود سے کپڑے ہٹ جاتے ہیں، صحابیہ ہوں، با پردہ ہوں، دعا کریں بس میرا پردہ قائم رہے. تو نبی پاک علیہ السلام نے دعا کر دی اللہ اس کے پردے کو قائم رکھنا. صحابہ کہتے ہیں بڑی بھی اسے مرگی ہوتی تھی پر اس کے کپڑے نہیں ہٹتے تھے جسم سے.
اور حضرت عثمان غنی کے زمانے تک وہ زندہ رہیں تو شارحین نے لکھا ہے کہ جب کوئی پوچھتا تھا نا کسی صحابی سے کہ میں نے کوئی جنتی بندہ دیکھنا ہے تو صحابہ اس بوڑھی کا دروازہ کھٹکھٹاتے تھے، کہتے اسے دیکھ لو، اسے دنیا میں نبی پاک نے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ تو اپنی آخرت کا مزاج، آخرت کا ذوق، آخرت۔ حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ کا ایک مرید اپنے بڑا وہ بیچارہ مالدار تھا لیکن بے اولاد تھا، مکان خریدنا چاہتا تھا، پیسے اس کے پاس تھے، حج پہ جانے لگا تو پیسے پیر صاحب کو دے گیا۔ کنانو جی جی تانوں نہیں مشورہ دے رہا ہے کام کرن دا، لیکن وہ تو دے گیا سی نا، انہوں پتا سی کہ پیر بھی دیانتدار دیں۔ اب تو آپ کو پتہ ہے نا، اللہ خیر فرمائے، پیر صاحب کی نظر میں منظور نظر ہونے کے لیے بھی بندے کے جیب میں نوٹ ہونے چاہیے۔ اگر ہو گیا تو پھر کام بھی ہو گیا، اور اگر نہیں ہے تو پھر نظام بھی۔ میری بات کی سمجھ آئیے آپ حضرات؟ محبت کا جواب محبت سے دیں آپ۔ نوٹ تو مل ہی جاتے ہیں، وہ تو جو اللہ نے نصیب میں رکھے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ بچے میرے پاس چل کے جاتے ہیں، ہم تو صرف محبت کا جواب دینے یہاں تک آ گئے، بس اتنی سی بات ہے۔ آ گئے یہ جاتے ہیں تو یار ہم بھی تو آ ہی سکتے ہیں نا۔ تو یہ اپنی زندگی میں اسلوب یہ اختیار کریں۔ اگر آپ دولت کے پیچھے لگیں گے تو پھر تو آپ انسان نہیں رہیں گے، پھر تو تاجر، ہر جگہ تاجر ہی بن جائیں گے، تجارت ہی کریں گے۔ حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ کا مرید جاتی دفعہ پیسے دے گا، کہنے لگا حضرت میں جا رہا ہوں حج پہ، تو بچے بھی کوئی نہیں، بیوی بھی انتقال کر گئی ہے، اور یہ میرے پیسے ہیں، میرے لیے کوئی مکان خرید دیجئے گا، میں انشاءاللہ واپس آ جاؤں گا، اور ذرا اچھا سا خریدیے گا۔ میں کسی یار کے ذمہ بھی لگا سکتا تھا، اللہ کے بندے کے ذمہ اس لیے لگایا کہ بہترین خرید کے دے۔ تو حضرت بی بی اجمی کہتے ہیں وہ تو چلا گیا، تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ اس نے کہا بہترین، تو اب کون سا بہترین خریدوں؟ توجہ ہے میری بات پر؟ کون سا بہترین خریدوں؟ بالآخر حضرت نے اس طرح کیا کہ پیسے یتیموں مسکینوں میں بانٹ دیے۔ شخص آگے حج کر کے واپس، کہنے لگا حضور میرا مکان۔ آپ فرمانے لگے پتر میں نے تیرے لیے جنت کا مکان خرید دیا ہے، تیرے لیے مکان جنت کا مکان خرید دیا تیرے لیے۔ وہ اسے بھی پتہ تھا نا، پتہ ہوتا ہے ہمیں دنیا دار کون ہے، دین دار ہمیں پتہ ہوتا ہے۔ اسے پتہ تھا کہ جس شخص سے میں بات کر رہا ہوں یہ بڑا آدمی ہے۔ کہنے لگا حضور مجھے منظور ہے، آپ مہربانی کریں ایک چیٹ لکھ دیں مجھے، اتنا تو میرا حق بنتا ہے نا، ایک رکا لکھ دیں کہ آپ نے میرے لیے جنت کا مکان۔ اللہ اکبر! حضرت نے ایک رکا لکھ دیا کہ میں نے اس کے لیے جنت کا مکان خرید لیا ہے۔ کچھ ہی دن گزرے، تازہ حج کر کے آیا تھا، آواز قدرت آئی اور روح پرواز کر گئی۔ وہ جب اس کے جنازے کے لیے لوگ گئے تو اس نے وصیت لکھی ہوئی تھی کہ میرے لیے میرے شیخ نے جنت خرید دیا، تو یہ رکا میرے کفن میں رکھنا۔ میں رب کریم کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ اللہ تیرے ایک نیک بندے نے یہ کہا تھا کہ میں نے تیرے لیے جنت خریدی ہے، اب وہ رکا رکھ دیا کفن میں، بندہ انتقال کر گیا، اب وہ بھی مطمئن تھا، پیر بھی مطمئن تھے، پر کچھ دائیں بائیں بھی تو ہوتے ہیں نا، ان کا بھی تو کچھ کرنا پڑتا ہے نا، یہ بھی تو بڑی مصیبت ہے نا، ہے یہ بھی بہت بڑی مصیبت ہے۔ دائیں وہ ایک بادشاہ تھا نا، کنجوس، بڑا کنجوس تھا، تو ایک آدمی تھا بڑا ذہین، تو بادشاہ اکثر انعام کے نام دیتے رہتے ہیں پر وہ کسی کو کچھ بھی نہیں دیتا تھا۔ تو وہ ذہین آدمی آ گیا تو لوگوں نے اسے کہا تجھے تب مانیں گے جب بادشاہ سے کوئی چیز نکلواؤ، تو وہ کہنے لگا بادشاہ سلامت آپ سے انعام لینا ہے۔ تو بادشاہ کہنے لگا جی میں تو اسے انعام دوں گا جو میرے سوال کا صحیح صحیح جواب دے گا، انعام دینا نہیں تھا نا۔ اس نے کہا جی پوچھیں۔ کہنے لگا جی یہ میرے ہاتھوں کی ہتھیلیوں پہ بال کیوں نہیں، باہر والی سائڈ پہ تو اندر کیوں نہیں؟ تو وہ بندہ بڑا ذہین تھا، کچھ لوگ ذہین بھی ہوتے ہیں فتین بھی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں یہ نعمت دیتا ہے۔ کہنے لگا بادشاہ اس لیے آپ کیا ہتھیلیوں پہ بال کوئی نہیں کہ آپ سخی بڑے ہیں، سخاوت کر کر کے نا تو بال سارے گھس گئے ہاتھوں سے۔ وہ پرلے درجے کا کنجوس تھا، اسے غصہ آیا، کہنے لگا میرے تو اس لیے نہیں ہے تو تیرے کیوں نہیں؟ کہندہ تساں دیتا بڑا ہے تو میں لیتا بڑا ہے، تو دے کس گئے تو میرے لے
اور بادشاہ کو غصہ آیا، دینا چاہتا کچھ نہیں تھا، اور غصہ آیا، کہنے لگا تیرے میرے تو اس لیے تو یہ ساروں کے کیوں نہیں؟ کہنے لگا آپ دیتے رہے میں لیتا رہا ہوں، یہ بیچارے ہاتھ ملتے رہے اس لیے ان کے بھی کوئی نہیں۔ تو یہ کچھ لوگ نا دور بیٹھ کے بیچارے ہاتھ بھی ملتے رہتے ہیں، ایسے مفت نہیں۔ وہ دیکھو جی فلانا کدھر چلا گیا، فلانا کہاں پہنچ گیا، اور چھوڑ تم رب کی رحمت پہ اعتراض نہیں کرتے۔ نہ اللہ نے کسی کو منشی رکھا ہوا ہے کہ کسی کو پوچھ کے اللہ رحمت دے گا، وہ جب دیتا ہے تو پھر بے حساب و کتاب ہی عطا کرتا ہے۔ اب وہ مرید نے رکا لے لیا، پیر صاحب نے دے دیا، وہ چلا گیا دنیا سے۔ کچھ لوگوں کو بڑی پریشانی تھی، جب چھوٹی موٹی چیم گوئیاں ہونے لگی تو حضرت حبیب اجمی نے سر سجدے میں رکھ دیا، کہنے لگے مالک تو دلوں کے حال بھی جانتا ہے اور پردہ پوشی بھی جانتا ہے، مہربانی کر پردہ پوشی عطا فرما۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ جب صبح اس کے کچھ عزیز اس کی قبر پہ گئے تو قبر پہ رکا پڑا تھا، لوگوں کو جا کے خبر کر دو کہ اللہ کے بندے نے وعدہ کر لیا تھا تو اللہ نے جنت عطا کر دی۔ تو آخرت کے لیے تیاری فرمائیں، اپنے روزمرہ کے معاملات میں دو چیزوں کو ضرور شامل کریں۔ ایک تو فرض نماز تو پڑھنی ہے نا، کم از کم 2 نفل رات کو سونے سے قبل، اور پھر دعا اپنے لیے، اہل و عیال کے لیے، سرکار کی امت کے لیے، اس کا ضرور معمول بنائیں، ضرور۔ دیکھو نا یار، اماں بھی روز کہتی ہے رات کو کہ تو گھر آنا ہے تو میرا تو حال بھی نہیں پوچھتا۔ تو ماں باپ کا بھی اگر آپ توجہ نہ کریں تو یہ حال ہے، تو رب کریم کی طرف آپ خیال ہی نہ فرمائیں۔ حالانکہ اس کو ضرورت نہیں ہے ہماری عبادتوں کی، لیکن یہ تو ہمارے لیے ہے نا۔ ایک تو 2 نفلوں کا ضرور مزاج بنائیں، اور دوسرا بڑی بھی جلدی ہو نا کام پہ جانے کی، اور بڑا تھوڑا وقت ہو، اور آپ 1-2 رکوع پڑھ نہ سکیں تو قرآن کھول کے صرف زیارت ہی کر لیا کریں، اس لیے کہ قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو ان 2 چیزوں پر ضرور توجہ کریں، اپنی آخرت کا مزاج بنائیں۔ دعا کرتا ہوں جو میں نے کہا میرا اللہ قبول فرما لے، گفتگو میں کہیں بھول گئے تو اللہ ہم سے درگزر فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پروگرام آگے چلے گا، نعت خوانی ہوگی، اللہ آپ کو جزا دے۔ آپ تشریف رکھیں اور پروگرام کو چلائیں۔ اللہ آپ سب